وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا اس بات کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن یقینی طور پہ آنے والا ہے۔ اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اللہ کو پتہ ہے ایگزیکٹ کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو اس قیامت کے دن کا نام فیصلے کا دن ہے۔ اس دن فیصلہ ہوگا دنیا کے اعمال کا، دنیا کے اندر جو کچھ بویا ہے وہ اس دن کاٹنا ہوگا۔ دو قسم کے گروہ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جنتی ہوگا اور ایک گروہ جہنمی ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو جہنمی گروہ ان کے بارے میں تفصیل پیچھے پڑھی ہے ہم نے، تو یہاں آیت نمبر 31 سے اللہ رب العالمین اب جنتی گروہ کی بات کر رہے ہیں، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، چاہے جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید گناہوں سے بچا سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اور انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کافروں کے بالمقابل مسلمانوں کا ذکر
جگہ جگہ اللہ کی سنت ہے، ہر جگہ کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اکثر اوقات متقین کا لفظ آتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف نام کا اسلام، صرف نام کا ایمان کافی نہیں ہوتا، وہ ایمان فائدہ مند ہوتا ہے جس میں ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے سورہ مرسلات میں بھی پڑھا تھا، وہاں بھی ان المتقین فی ظلال وعیون، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح منافقوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ان کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جو متقی ہو، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اپنے رب سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو، وہ کوئی کام بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا، کوئی کام بھی اس کام کے انجام سے بے پرواہ ہو کر نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے، جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن احکامات سے اللہ نے روکا ہے وہ ان احکامات سے اپنے آپ کو روکے، تو ایسا شخص متقی ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، صرف مسلمان نام کے مسلمان کے لیے نہیں، جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی عظیم صفت سے بھی مالا مال ہے۔ حدائق و اعناب، باغات اور انگور، یہ مفازہ کی وضاحت آپ سمجھ لیجئے، مفازہ سے بدل ہے کہ جو مومن اور متقی ہے اس شخص کے لیے کامیابی ہے، وہ کامیابی کس طرح ہے؟ وہ کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے وہ روز قیامت باغوں اور انگوروں کے باغوں کی شکل میں ہے، انگوروں کی شکل میں ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکل میں۔ اور اس کامیابی کی مزید صورتیں، مزید تفصیلات کیا ہیں؟ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کنواریاں ہوں گی ہم عمر، ان کے جوڑے، ان کی بیویاں حور عین اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوگی۔ تو قواعب یہ کعب سے ہے، کعب کا لفظی مطلب عربی زبان میں ابھار ہوتا ہے، ابھری ہوئی چیز، جس طرح پاؤں کے اندر کعب کا لفظ ٹخنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاؤں کے اندر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو کعب کہتے ہیں۔ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو بھی دھو لو، یعنی إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ تو کعب ابھری ہوئی چیز، تو قواعب سے مراد وہ خوبصورت نوجوان عورتیں حوریں ہیں جن کا نسوانی حسن بڑا نمایاں ہوگا، عورتوں کے اندر یہ جو ہے وہ ان کی خوبصورتی کی ایک بڑی دلیل ہوتا ہے۔ تو اور کنواریاں ہوں گی، حور عین ہوں گی خوبصورت، اترابا سے مراد ہم عمر، یعنی ان کی عمر جنتی مردوں کے برابر ہوگی، نہ وہ جنتی مردوں سے بہت زیادہ عمر کی ہوں گی، نہ وہ ان سے کم عمر کی ہوں گی، ان کی عمر جنتی لوگوں کے برابر ہوگی۔ اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جنتی لوگوں کی عمر 30 سال یا 33 سال ہے، تو گویا کہ جنتی مردوں اور عورتوں کی اور حوروں کی عمر جو ہے وہ 33 سال ہوگی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور گلاس ہوں گے دہاقا بھرے ہوئے، کاس ایسے گلاس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مشروب لبالب بھرا ہو،
چھلکنے کو تیار ہو۔ تو دحاقہ کا مطلب بھی بھرے ہوئے، یہ کأس کی مزید وضاحت کے لیے اور تائید کے لیے ہے، یا دحاقہ کا مطلب بعض مفسرین نے لگاتار معنی کیا ہے، یعنی ایک گلاس ختم ہونے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جب تک کوئی چاہت کرے گا تو وہ اس وقت تک پیتا رہے گا۔ جنت کے اندر یہ تو ہے نہیں کہ کوئی نعمت استعمال کر لی تو نعمت استعمال کرنے کے بعد انسان کے میرا پیٹ بھر گیا ہے، ایسی صورت نہیں ہوگی۔ انسان جتنی بھی نعمتیں استعمال کرے گا تو پیٹ بھرنے والی اور تھکاوٹ والی صورتحال نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک نعمت استعمال کرنے کے بعد دوبارہ بھی وہی نعمت دوبارہ بالکل اس طرح استعمال کرنے کی اس کی خواہش ہوگی جیسے ابھی اس نے پہلے وہ نعمت استعمال نہیں کی۔ تو گلاس ہوں گے، جام ہوں گے، دحاقہ لگاتار یا بھرے ہوئے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، کوئی بہودہ بات، کوئی گالم گلوچ، کوئی موسیقی اور کوئی اونچی آوازیں اور لڑائی جھگڑا، کوئی لغو چیز نہیں ہوگی۔ ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی، نہ کوئی لغو بات ہے، نہ کوئی جھوٹی بات ہے، نہ کوئی گناہ کی بات ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جہنم کے اندر کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ یہاں فرمایا کہ لغوا ولا کذابا، نہ کوئی لغو بات ہوگی، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، کسی کو جھٹلانا ہوگا۔ جنت کے اندر تو جنتی لوگوں کا شعار ہی سبحان اللہ، سبحانک اللہم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنت کے اندر جنتی لوگ ہر وقت ان کے منہ سے سبحانک اللہم کے نغمے جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ یہ تو ہے آپ اکیلے میں یا انفرادی طور پر جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کی صدائیں ہوں گی، تمہیں سلامتی ہو، تمہیں سلامتی ہو۔ تو ایسی کیفیت میں کوئی گناہ کی بات، کوئی لغو بات ہو کیسے سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی بات، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، یہ سارا انعام یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی بدلے کا کیا مطلب ہے کہ یہ نیک اعمال کے بدلے ہیں، یہ ایسے ہی عمل کے بغیر نہیں مل جائے گا، یہ بدلہ ہوگا۔ آپ پورا قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، آپ کو جگہ جگہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ملے گا اعمال کے بدلے۔ جزاء بما كانوا يعملون ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون۔ اسی طرح من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اسی طرح ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ جتنے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ نیک عمل کے بدلے جنت کی بات ملے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے چھوٹے موٹے اعمال کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں، بڑی قربانیوں کی قربانی دے کر بڑے بڑے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، تب انسان اللہ کی جنتوں کا وارث ٹھہرتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ عمل کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، عمل کے ساتھ جنت کا تصور ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اس رحمت کے لیے عمل، انسان کا عمل جو ہے وہ اس کی بنا پر اللہ کی رحمت جوش مارے گی۔ تو عمل کے بغیر جنت کی خواہش یہ اصل میں جھوٹی طفل تسلیہ ہے، جھوٹی خواہش ہے، یہ آرزویں ہیں، آرزوؤں سے جنت نہیں مل سکتی۔ وعلیکم السلام تو اللہ وبرکاتہ۔ یہ بدلہ ہے نیک اعمال کا۔
ایک انسان گناہ کر کے جنت کی آرزو نہیں کر سکتا. ایک انسان جو ہے وہ بیج کسی اور چیز کا لگائے اور پھر تمنا کرے کہ بڑے لذیذ اور میٹھے پھل جو ہیں وہ ان کے باغ اگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے بیج بوئے گا ویسے ہی پھل نکلے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین پھل لگا دے. اللہ انسان کی توقع سے بڑھ کر پھل لگا دے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بیج کوئی اور ہو اور پھل کوئی اور ہو. عمل فرعون والے ہوں اور امید حضرت موسیٰ کے انجام والی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جیسے اعمال ہوں گے بدلہ ویسے ہوگا بنیادی طور پر. تو یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے. باقی اللہ کی رحمت شامل حال ہو کر اللہ تھوڑے عمل کا فائدہ زیادہ کر دیں گے اگر انسان خلوص کے ساتھ کرے گا. تو بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے عطاء حسابا، عطا ہے حساب کی. یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے ایک تو انسان کے عمل کا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے اضافہ ہے. اور یہ جو اضافہ ہے، عطا ہے اللہ کی طرف سے، یہ حساب کا ہے. ویسے لفظی معنی تو حساب کا یعنی پورا حساب کتاب کے مطابق، لفظی مطلب تو یہ ہے کہ حساب کتاب کے ساتھ، پورا گن کے ساتھ. لیکن یہ محاورہ ہے عطاء حساب. جب عطا کے ساتھ حساب کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں تو اس سے مراد بے حساب ہوتا ہے. بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، ایک حساب کتاب کے ساتھ عطا ہوگی. یہاں حساب سے مراد یہ نہیں گن گن کر، یہاں محاورتی طور پر اس کا مطلب ہے کہ بے حساب عطا ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو گویا کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت اور انعام، پھر وہ بے شمار عطا ہوگی، پھر بے حساب اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. یہ وہی انداز ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. ان لوگوں کے لیے جو نیکی کریں نیکی ہے، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کریں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ اور زیادہ بھی ہے ہماری طرف سے. اب وہ آگے اللہ کی رحمت ہے، بنیاد تو ہونی ضروری ہے نا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے. یہاں بھی متقین کا لفظ ہے، غیر بعید دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ بہت رجوع کرنے والے کے لیے وعدہ ہے جنت کا، حفاظت کرنے والے کے لیے. ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا دھیان کرنے پر یہ جنت ملتی ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے. وجاء بقلب منیب، جو رجوع کرنے والا دل لائے. ادخلوها بسلام، حکم ہوگا اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے اور ہماری طرف سے پھر مزید بھی ہوگا. آپ جنت کی نعمتوں کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو چاہے گا انسان کو ملے گا. انسان نے جس طرح کا عمل دنیا کے اندر کیا ہوگا اس کے مطابق انسان کو آخرت میں انعام ملے گا. لیکن ساتھ پھر مزید کا ذکر بھی ہوتا ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، یعنی ان کے عمل کا بدلہ دے. اور صرف عمل کا بدلہ نہیں، جب بنیاد موجود ہے نیک اعمال کی، پھر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. تو بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، عطا ہے بے شمار. کون ہے رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ اس رب کی طرف سے بدلہ ہے، عطا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو بہت عظیم الشان رب ہے، جو ہر چیز کا رب ہے. آسمان و زمین جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور رحمانی، اور وہ سراپا رحم، بہت مہربان،
بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن اللہ کی صفت رحمت سے فائدہ تب اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان نیک عمل کی بنیاد ڈال دے تو۔ ہاں، اگر ایک انسان اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اور انسان اللہ پر ایمان ہی نہ لائے، اللہ رب العالمین سے مقابلہ کرتا رہے پوری زندگی، بعد میں وہ کہے اللہ تو رحمان ہے، تو اللہ رحمان ان لوگوں پر ہے کہ جو کم از کم بیج بوتے ہیں نیک عمل کا۔ ہاں، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ بڑھا دے کسی کے عمل کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بنیاد ڈالنی ہوگی۔ تو جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور الرحمن، اور وہ رحمان بھی ہے، تو اس میں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جو نیک عمل کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، یا اگر اس سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے پر وہ شیطان کی طرح تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، اپنی غلطی پر ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ کو معاف کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، اور رحمان بھی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑا عزیز اور غالب بھی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس سے کوئی خطاب کرنے کی جرت نہیں کرے گا قیامت کے دن اجازت کے بغیر، اس کا اس دن جاہ و جلال بھی اپنے عروج پر ہوگا۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ رحمان ہے اللہ تعالیٰ، جو مرضی کر لو، یہ نہیں ہے، بنیاد ڈالنا ضروری ہے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دیں میرے بارے میں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ بتایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، متکبر لوگوں کے لیے نہیں، سرکشوں کے لیے نہیں، جابر اور دنیا کے اندر فخر کرنے والوں کے لیے، ہر قسم کے گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی پھر بڑا سخت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اللہ سے رجوع کرنے والے کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین رحمان ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال بھی اپنے عروج پر ہوگا قیامت کے دن، کوئی اللہ سے بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ لا یملکون منہ خطابا، نہیں وہ اختیار رکھیں گے اللہ سے خطاب کی، اللہ سے بات کرنے کے اختیار نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اللہ جب اجازت دے دے، ایک بندہ پھر جتنی مرضی بات کرے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو پھر لوگ بات بھی کریں گے۔ تو اس سے رد ہو جاتا ہے اس عقیدے کا جو مشرکین مکہ کے ہاں عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ آج بھی اللہ معاف کرے موجود ہے کہ بھئی اگر ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا تو فلاں بابے کے ساتھ تعلق ہے، ہم تو فلاں نبی کی امت ہے، فلاں ہم ولی کی اور فلاں کا ہم نے جو ہے وہ فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ خود ہی نمٹ لیں گے، وہ اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے۔ فلاں کا جو مرید ہے وہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، پیر عبدالقادر جیلانی کے جو سارے ہی مرید ہیں تو وہ تو جنتی ہیں، جنت تو ان کے نام میں لاٹ ہے، ہاں بس ان کے نام کی 11ویں دے دو، چاہے چوری چکاری، زنا، سود، کفر و شرک، بدعات، خرافات، جو مرضی کرتے رہو، بس ایک 11ویں کے پیر کے نام کی 11ویں دے دو، نظر و نیاز نکال دو، حسین کی نیاز نکال دو، بس جنت حسین کی ہے، تو بس حسین کے نام کی نیاز نکال دو، ہم پار، جو مرضی گناہ کرتا رہے۔ مجھے بتائیے اس عقیدے میں اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے، تو اب جو بھی حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہے اور جو عیسائی ہے
ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو جو بھی گناہ گار ہے، جتنا مرضی گناہ کرتے ہیں، وہ اتوار کے دن اپنے پوپ کو، اپنے پادری کو کچھ نذرانہ دیتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کوئی تصور اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے اللہ تو راضی نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کسی کو اللہ سے ایسے موقع ہوں گے، اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے تصور باندھ لیے ہیں کہ بس وہ جنت کے دروازے پر یا جنت کی چابی جو ہے وہ فلاں کے ہاتھ میں ہوگی، حسین کے ہاتھ میں ہوگی، فلاں کے ہاتھ میں ہوگی، تو یہ بالکل دھوکہ ہے شیطان کا، جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کا کوئی مقام نہیں ہے، نبی کے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اللہ کے اولیاء کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا مقام بہت زیادہ ہے اور وہ جنتی ہیں انشاءاللہ، اور اللہ نے ان کا بڑا مقام تیار کر رکھا ہے۔ لیکن وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی ہماری طرح اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت میں جا سکیں گے۔ باقی سب کو چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، نبی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جانے کا نہیں سوچ سکتے۔ مشہور حدیث ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ کسی شخص کو اس کا عمل اکیلا جنت میں داخل نہیں کر سکے گا، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو امتی ہیں، ہمارے اعمال تو محدود ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے، آپ کا عمل بھی، آپ کا عمل تو مقابلہ نہیں ہے امت کے ساتھ۔ قال، آپ نے فرمایا اللہ نہیں، ولا انا، میرا عمل بھی نہیں، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ لے۔ تو اب اس کے بعد اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت آپ کے ہاتھ میں ہوگی یا فلاں نبی ولی کے ہاتھ میں ہوگی، تو بس اس کے نام کی نیاز دے دو۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے سب سے بڑا شیطان کا۔ اسی دھوکے میں مشرکین مکہ مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں، وہ بت انہوں نے نیک لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے بس ان بتوں کے نام نظر و نیاز دے دو، ان کے لیے کچھ کھیتی، کچھ ان کے لیے کچھ قربانی کر دو، ان کے نام کا ذبح کر دو، بس اب یہ جانے اور اللہ جانے۔ یہی بات ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ، اللہ معاف کریں، وہ سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے بہت بڑا۔ ایسے موقع ہوں گے قیامت کے دن کہ کوئی اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا، نبی بھی۔ ایسے مرحلے ہوں گے، ایسے موقع ہوں گے کہ نبی اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معافی دے دے، اللہ تعالیٰ معافی دے دے، رب سلم رب سلم، اے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دے، بس رب نفسی نفسی، میری جان میری جان، میں بچ جاؤں۔ ایسے موقع بھی ہوں گے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ کو راضی کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی بندہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو تو ناراض کرتا رہوں، اللہ کے بندوں کو راضی کرتا رہوں، یہ بھی ایک الگ دھوکہ ہے، ڈھکوسلا ہے کہ جی وہ اللہ کے بندے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا آسان ہے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے؟ بلکہ اگر اللہ کے بندوں کو نظر و نیاز دے کر راضی کرنے کی کوشش کی جائے اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میرے ہی بندوں کو جو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو یہ ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مجھے راضی نہیں کر سکتے۔ تو لا یملکون منہ خطابا، نہیں وہ اختیار رکھیں گے اللہ سے بات کی بھی۔ اسی لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے۔ ہاں بات ہوگی قیامت کے دن، بات کرنے کی اجازت بھی ملے گی لیکن اللہ کی اجازت سے، اور اس بات کرنے کے اندر سفارش
اور دیگر چیزیں بھی آئیں گی، تو یہ جتنی بھی سفارش ہوگی قیامت کے دن سفارش کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس فلاں کی بیعت کر لو، فلاں سے تعلق باندھ لو، بس اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شرکیہ تصور ہے سفارش کا، یہ اللہ رب العالمین کا مقام کم کرنے والی بات ہے کہ انسان کو اللہ کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر جنت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لا یملکون منہ خطابا، نہیں وہ اختیار رکھتے اللہ سے، اختیار رکھیں گے اللہ سے خطاب کی۔ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، یہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک نیک شخص تھا، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ فرمایا کہ وہ ایک نیک شخص دوڑتا آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ اصحاب القریہ کی بات ہو رہی ہے، بستی والے لوگ، ان پر 2 نبی بھیجے تھے اللہ نے، تو انہوں نے 2 کو جھٹلایا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، تینوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو ایک موقع پر ان 3 نبیوں کے علاوہ ایک چوتھا شخص جو ہے، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے، اور وہ کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اس تبلیغ پر، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ نیک شخص، وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف مجھے بھی تمہیں بھی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اپنے اللہ کو چھوڑ کر ہم غیروں کی عبادت کیوں کریں، غیروں سے تعلق کیوں جوڑیں؟ اللہ سے تعلق رکھیں گے تو سب سے تعلق قائم ہو جائے گا، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی نہیں ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسے معبود پکڑ لوں، ایسے معبود بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، مجھے کسی معبود کی کوئی سفارش ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ہے سفارش کا صحیح تصور۔ اگر اللہ ناراض ہے تو سارے نبی ولی جو ہیں وہ میری سفارش کر دیں، کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کسی کو بھی سفارش کرنے کا حکم دے دے۔ 10 سفارش کرنے والے ہوں، سفارش ہے قیامت کے دن، لیکن اللہ کی رضا سے مشروط ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نہیں وہ سفارش کریں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ اللہ راضی ہوں گے تو سفارش ہوگی، اللہ راضی نہیں ہے تو کسی کو تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ گناہ گار کو نہ سفارش کرنے والے کو، دونوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ سفارش کا صحیح تصور ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کوئی سفارش، کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی سفارش جس کے لیے مرضی کر لیں، جس کے لیے مرضی کر لیں تو حضرت ابراہیم کا باپ بھی پھر جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم دنیا میں دعائیں نہیں کرتے رہے اپنے باپ کے لیے، تو کیا وہ قیامت کے دن سفارش نہیں کر سکیں گے اپنے باپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے، ابو لہب کے لیے، ابو طالب کے لیے سفارش کر لیں۔ دنیا میں دعا کی آپ نے، ان کے فوت ہونے پر اللہ نے دعا کرنے سے روک دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو کفر پر فوت ہوا ہے اس کی قبر پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جب دنیا میں ایک فوت ہو جائے شخص کفر پر، اللہ کی نافرمانی پر، کفر پر، اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش ہو سکے گی؟ تو بڑے سادی سی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، سفارش ہے قیامت کے دن۔
نبی بھی کریں گے، ولی بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی اجازت سے سفارش ہے تو پھر سفارش کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ سفارش کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ تو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سفارش کے بغیر ہی معاف کر دے۔ اصل میں سفارش جو ہے وہ ایک انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک اعزاز ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو حاصل ہوگا کہ دیکھو قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن اب اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا مقام واضح کرنے کے لیے اللہ کہیں گے کہ اے فلاں بندے اٹھو، تم بھی جنتی ہو، تمہارے لیے بھی جنت ہے، اور تم سفارش بھی کرو، فلاں فلاں شخص کی سفارش کرو۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی اس کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اللہ اجازت فرمائیں گے کہ تم فلاں فلاں کے لیے سفارش کر دو، وہ جب سفارش کرے گا فلاں فلاں کے لیے، اللہ فرمائیں گے چلو ان کو میں نے جنت میں بھیج دیا ہے تو تمہاری سفارش پر، لیکن سفارش کی اجازت تو اللہ کے حکم سے ہوگی، اور جس کے بارے میں سفارش ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو گویا کہ یہ سفارش در حقیقت ایک مقام ہے، ایک اعزاز ہے، ایک نوازنا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو۔ ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو بات کرنے کی بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی اللہ سے خطاب کا بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین، جبریل امین علیہ السلام، والملائکۃ، اور باقی فرشتے بھی، صفا، صفوں کی شکل میں۔ فرشتے جو اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، کرام بررہ، بڑے ہی معزز، بڑے ہی نیک، وہ فرشتے اور ان کے سردار سیدنا روح الامین، یہ بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھے، دست بستہ، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے روح سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام لیے ہیں، بعض نے روح سے اور مراد بھی لی ہے، ذی روح، یعنی بعض نے انسان بھی مراد لی ہے کہ انسان بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے صفوں میں۔ واللہ اعلم۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، نہیں کوئی کلام کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، مگر جسے اجازت دے رحمان۔ رحمان کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو وہ بات کر سکے گا۔ وقال صوابا، اور پھر وہ بات بھی سیدھی کرے گا، غلط بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی اجازت سے بات کرے گا اور سیدھی بات کرے گا، غلط بات نہیں ہوگی، صحیح بات ہوگی، صحیح سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش ہوگی، باقی باتیں ہوں گی اس کے بغیر نہیں ہوگی، غلط لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ ہے جو قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں، اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ واحد قہار کے لیے۔ آخرت کے بھی اللہ ہی مالک ہے، مالک یوم الدین، اور دنیا کے بھی اللہ ہی مالک ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے، دنیا میں کوئی عہدے دار، اور اللہ نے دنیا میں اور لوگوں کو بھی کوئی ملکیت دے رکھی ہے۔ نہ دنیا میں کوئی مالک ہے، نہ آخرت میں کوئی مالک ہے۔ ہاں دنیا میں اللہ نے ڈھیل دینے کے لیے بعض دفعہ ایک بندہ تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ اس کی فوری پکڑ نہیں کرتے، تو وہ مغالطہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو، شاید دنیا میں اختیار اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے پاس بھی ہے، جو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ بالکل حق دن ہے، یہ یقیناً ثابت ہونے والا، آ جانے والا دن ہے۔ اس دن کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ یقینی طور پر دن آ کر رہے گا، بالکل 100% یقینی دن ہے، حق دن ہے۔ فمن شاء، یعنی قیامت کا دن،
یعنی یوم الفصل. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. تو چونکہ اس دن نے آنا ہی آنا ہے، اب اس دن کے لیے، اس دن کی کامیابی کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے. تو چونکہ یہ دن برحق ہے اور اس دن نے آنا ہی آنا ہے، تو اب جس نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پناہ لینی ہے، جو چاہے پکڑے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ. جس نے ٹھکانہ لینا ہے اللہ کا، جس نے اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینی ہے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آنا ہے، جو چاہے آ جائے. یہ دنیا اللہ نے عمل کے لیے بنائی ہے، اس دنیا کے اندر انسان اللہ کو راضی کر لے. کبھی بشری تقاضے کے ساتھ غلطی ہو جائے تو انسان دوبارہ توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے. جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے، جو چاہے اپنے رب کے ساتھ راستہ بنا لے. اپنے رب کے ساتھ ٹھکانہ پکڑے بغیر، رب سے تعلق قائم کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ قیامت کی. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں قریبی عذاب سے. اللہ نے دنیا کے اندر نبی بھیجے، ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اللہ نے کتابیں بھیجی، کتابیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو. تو اللہ نے وحی کے ذریعے ڈرایا اپنے عذابوں سے، نبیوں کے ذریعے ڈرایا اپنے عذابوں سے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بذات خود اللہ رب العالمین تمہیں ڈراتے ہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی سچائی ہے. تو ہم تمہیں ڈراتے ہیں عذابًا قریبا، قریبی عذاب سے. یہ دن کوئی دور نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا، بڑا دور ہے. ابھی گناہ کر لو، اگر نیکی کرنی ہو تو بعد میں توبہ کر لینا. حضرت یوسف کے بھائیوں سے کہا کہ قتل کر دو یوسف کو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بعد میں نیک بن جائے نا، بعد میں توبہ کر لینا. ابھی بڑا دور ہے وہ، ابھی جوانی ہے، ابھی تھوڑا سا جوانی کے مزے اٹھا لو، بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لینا، نظریں جھکا لینا. نہیں، بے شک ہم ڈراتے ہیں تمہیں قریبی عذاب سے. یہ بہت قریب ہے. قیامت کا عذاب مراد ہے، جہنم کا عذاب مراد ہے. یہ قریب کیسے ہے؟ جب یہ آیتیں اتری ہیں، ان آیتوں کو اترے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں. نہیں، جو چیز جس کا آنا یقینی ہے وہ چیز قریب ہے. عربی زبان کا محاورہ ہے کل من ہوا آتن فہوا قریب. جس چیز نے بھی آنا ہے وہ قریب ہے، اور جس نے نہیں آنا وہ دور ہے، اس نے نہیں آنا. کہتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آتا. یہ جو کل کا وعدہ دیتے رہتے ہیں، جی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ کل کبھی نہیں آتا. یہ اصل میں ٹالنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر ایک چیز کسی نے کسی کو کوئی چیز نہیں دینی تو کل کا وعدہ دیتا رہتا ہے، اور اگر کوئی چیز آنی ہے وہ کل کبھی نہیں آتا. اور جو چیز آنی ہے وہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال دور بھی ہو، آپ سمجھیے وہ بالکل قریبی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے بالکل. اور پھر اس معنی میں بھی قریب ہے عذاب کہ انسان کی آنکھ بند ہو تو ساتھ ہی معاملہ شروع ہو گئے. موت کے ساتھ، بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی، موت آنے سے پہلے ہی فرشتے، موت کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں. اور آگے بھی آ رہا ہے والنازعات غرقا، کھینچ کر روح نکالتے ہیں غرق ہو کر. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ کس طرح کافروں کی روح مار مار کر اور ذلت امیز طریقے سے نکالی جاتی ہے. تو یہ موت کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو موت تو کسی وقت آ سکتی ہے. موت ہے، پھر قبر ہے، اور پھر جہنم، قیامت، جنت جہنم، عذاب جو قیامت کا. تو یہ دور نہیں ہے. یہ انسان کی آنکھ بند ہوئی نہیں، سانس کی ڈوری ٹوٹی نہیں، ساتھ ہی آپ سمجھیے کہ قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم تمہیں ڈراتے ہیں، ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریبی عذاب سے.
یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھے گا شخص، انسان، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ اس دن اعمال، اس دن کی کرنسی، قیامت کی کرنسی، ہر علاقے کی، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ کہیں روپیہ چل رہا ہے، کہیں ریال چل رہا ہے، کہیں ڈالر چل رہا ہے۔ جہاں ڈالر چل رہا ہے وہاں روپیہ نہیں چلتا۔ اگر آپ کو وہاں روپیہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو وہ کنورٹ کروا کر استعمال کرنا ہے۔ تو ہر جگہ کی اپنی کرنسی ہے۔ قیامت کی کرنسی اعمال ہے۔ اس دن انسان دیکھے گا جو انسان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو عمل کیے انسان نے، وہ عمل اس دن انسان کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا، نیک عمل آگے بھیجے ہوں گے تو یہ نیک عمل انسان کو قیامت کے دن فائدہ دیں گے، وہ شخص مالدار ہوگا۔ اور جس نے گناہ آگے بھیجے ہوں گے، نیک عمل اس کے کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، تو یہ شخص قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہوگا۔ تو لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، جو چاہے نیک اعمال آگے بھیج دے، جو چاہے وہ نیک اعمال آگے نہ بھیجے، پیچھے ہی چھوڑ دے، دنیا کے اندر کوئی نیک عمل نہ کرے۔ تو اس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان کی کمائی، انسان کے اعمال۔ کوئی چیز قبر میں انسان کے ساتھ نہیں جاتی، وہ کھرب پتی ہو، سارا کا سارا دنیا میں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ انسان قبر میں جاتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، اور یہی اعمال توشہ آخرت ہوں گے۔ اچھے ہیں تو اچھا انجام، برے ہیں تو برا انجام۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا۔ جب قیامت کے دن ہر عمل اپنے سامنے ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا حاضر پائیں گے۔ نامہ اعمال میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے، ہر چیز نامہ اعمال میں موجود ہوگی۔ جب انسان اتنے زیادہ گناہ دیکھے گا، کہے گا کاش کہ میں سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، کاش کہ واقعی زندگی نہ ہوتی، کاش کہ جب میں مر گیا تھا تو میں مٹی میں مل جاتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اپنا عدل دکھانے کے لیے اللہ قیامت کے دن انصاف کریں گے، اور ہر ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اللہ کا انصاف قیامت کے دن اتنے عروج پر ہوگا کہ انسان جو مکلف ہیں، بے زبان جانوروں سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ جانوروں میں سے کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارے ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ ان جانوروں کو بھی زندہ کریں گے۔ اور ان جانوروں کو زندہ صرف کیا جائے گا اللہ کا عدل نمایاں کرنے کے لیے کہ اللہ کتنے عادل ہیں، کتنے انصاف کرنے والے ہیں کہ ان جانوروں کو زندہ کر کے کسی جانور نے دوسرے جانور پر بلا وجہ ظلم کیا ہو، بلا وجہ اس کو اپنی طاقت کی وجہ سے اس نے دوسرے پہ ظلم کیا ہو، حالانکہ وہ بے زبان جانور ہے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اللہ کا انصاف کمال درجے کا ہے۔ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کا حساب لیا جائے گا۔ پھر جب حساب ہوگا تو بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے، پھر اللہ فرما دیں گے چلو اب تم مٹی ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت جہنم نہیں ہے، کیونکہ جو مکلف نہیں ہے اس کے لیے جنت جہنم نہیں ہے۔ تو جب یہ کیفیت دیکھیں گے کافر تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائے، کاش آج ہمیں بھی حکم ہو کہ ہمیں دوبارہ مٹی بنا دیا جائے، کیونکہ جب ان کے سامنے ہولناک جہنم ہوگی، ہولناک چنگاریاں مارتے ہوئے اور چیختی چنگارتی جو ہے وہ جہنم ہوگی، اور وہ دیکھیں گے جہنم کو تو ان کا دل جو ہے بالکل ہی خوف زدہ ہوگا۔ لا یرتد الیہم طرفہم، پلک بھی نہیں چپک رہے ہوں گے، وافدتہم ہوا، دل ان کے ہوا ہوں گے، خالی ہوں گے۔ تو کافر کہے گا کاش کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہو جاتا۔ یا جب وہ جانوروں کو دیکھے گا کہ جانوروں کو حساب کتاب کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا دوبارہ، کیونکہ ان کے لیے یہ جنت جہنم نہیں ہے، کافر تمنا کرے گا کاش کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جائے، کاش کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اس سے پورا
حساب اس سے ہوگا، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اہل جنت میں سے کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنی ناراضگی سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالی نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ باقی انسان کمزور ہے، اگر انسان خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو، اللہ پر اعتماد ہو، انسان کا اللہ سے تعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی کرم کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگا کر ایک انسان عمل کرے، تھوڑا عمل بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا